ان کی رگوں میں موجود جو بھٹو کا خون تھا نا، اس نے انہیں اپنے راستے سے، اپنے مقصد سے ہٹنے نہیں دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ محترمہ شہید نے آمریت کے زمانے میں جلا وطنی کاٹی، اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پر جھولتا دیکھا، پھر اپنے دونوں بھائیوں کو کھو دیا، اور انہوں نے اپنے خونی رشتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اجڑتے دیکھا، لیکن اس کے باوجود زبان پر وہ اس کا کوئی شکوہ یا کوئی گلہ نہیں لائیں۔ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور جب اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر شکوے نہیں کیے جاتے، اور خود بھی ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن کر آج ہی کے دن وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب آج ان کی 14ویں برسی ہے، اور آج ہی کے دن جمہوریت کے دامن پر کہہ رہے ہیں کہ خون کے چھینٹے اچھالے گئے۔ ان کا نام ہی بے نظیر نہیں تھا، ان کا جو سیاسی ویژن تھا، کردار، سیاست، قیادت، سب کچھ بے نظیر تھا۔ اچھا، محترمہ جب بولتی تھیں تو بڑے بڑے مخالفین ان کی دلیلوں کے آگے لاجواب ہو جاتے تھے، مگر ان کے دشمنوں نے دلیل کی بجائے گولی سے پاکستان کی اس عظیم رہنما، عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا۔ جمہوریت کی پیکر، بلکہ جمہوریت کی محافظ شہید بی بی کی زندگی آپ سمجھ لیں کہ مسلسل جد و جہد کا نام تھی۔ مشکلات کے پہاڑ تھے جو ان پر باقاعدہ توڑے گئے، مگر انہوں نے ہر بار صبر کا مظاہرہ کیا، اور جمہوریت کی بقا ان کے پیش نظر اپنی نہیں بلکہ جمہوریت کی بقا تھی، اور وہ ملک میں جمہوریت کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے پریکٹیکلی ثابت کیا، اور وہ اپنی عوام سے بے انتہا پیار کرتی تھیں، اسی لیے اپنی عوام کے لیے وہ اپنی دی گئی یہ جتنی بھی ان گنت قربانیاں تھیں ان کو بڑا حقیر خیال کیا کرتی تھیں۔ خاص طور پر جب وہ 2007 میں آپ کو یاد ہوگا جلا وطنی کاٹ کر ایئرپورٹ پہنچی تھیں تو عوامی سمندر نے ان کا شاندار استقبال کیا تھا، جس کو واقعی کہتے ہیں عوامی سمندر، یعنی عوام کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر، عوام کا اتنا پیار دیکھ کر ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے، جس کے بعد عوامی خدمت کا جذبہ ان کے اندر اور بھی زیادہ جوش مارنے لگا۔ لیکن حاسدین یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکے، یہ سب دیکھ کر خوش کہاں تھے حاسدین؟ بی بی شہید کے دشمن تو اس طاق میں تھے، اس موقع کی تلاش میں تھے کہ انہیں کب موقع ملے اور وہ جمہوریت کی بڑی علمبردار کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ محترمہ کو اس بات کی خبر بہت پہلے لگ گئی تھی کہ ان کا دنیا میں بہت کم وقت باقی رہ گیا، اور وہ اس کا برملا اظہار بھی کرتی تھیں۔ ذرا سنیے گا، واقفان حال یہ بتاتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آنے سے پہلے امریکہ جا رہی تھیں، اور طیارے میں امریکی سفیر زلمے خلیلزاد اور ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے، اور طیارے کی میزبان نے بے نظیر کو تندور سے براہ راست نکلی تازہ کوکیز کھلانے کی پیشکش کی، جس پر بے نظیر نے شائستگی سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ان دنوں وہ اپنا وزن کم کر رہی ہیں۔ اچھا، لیکن ایک سیکنڈ کے اندر ہی انہوں نے ایئر ہوسٹس کو واپس بلایا اور کہا کہ چلو مجھے دے دو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ویسے بھی مجھے چند مہینوں میں مر ہی جانا ہے۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں تھی ناظرین جو انہوں نے کہی۔ بے نظیر بھٹو جیسے جمہوریت کے دیے کو دہشت گردی کی ہوا نے جب پہلی بار بجھانا چاہا تو خوش قسمتی سے اس وقت وہ محفوظ رہیں۔ ثانیہ کارساز آپ کو یاد ہوگا، ثانیہ کارساز میں پیپلز پارٹی کی کئی کارکن شہید اور کئی زخمی بھی ہوئے، اور اس وقت پیپلز پارٹی کے جالے ملک بھر سے سابق وزیر اعظم بے نظیر کی وطن واپسی پر ان کا استقبال کرنے کراچی بھی پہنچے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ یعنی عوام کا جو ہجوم تھا اس نے محترمہ کے استقبال کے لیے وہاں پہ وہ موجود تھے تمام لوگ، اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا جو قافلہ ہے وہ جلسہ گاہ کی طرف بڑھ رہا تھا، ان کے قافلے کو اس وقت خون میں نہلا دیا گیا جب وہ کارساز پہنچا، اور وقفے سے آپ کو یاد ہوگا 2 دھماکے ہوئے تھے، اور اس کے بعد خون کی ندیاں بہہ گئیں، چاروں طرف آہوں سسکیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور یہ ساری کارروائی بے نظیر بھٹو کو نشانہ بنانے کے لیے کی گئی تھی۔ ٹارگٹ بے نظیر بھٹو تھیں، اور دہشت گردوں کا مقصد ان کی جان لینا تھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، ان کا حوصلہ توڑنا تھا، انہیں ڈرانا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بے نظیر بھٹو شہید کو اپنی عوام کا کتنا درد تھا کہ اگر وہ چاہتی تو باہر رہ کر مزے کی زندگی گزار سکتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی جان کو کتنا خطرہ ہے، لیکن انہوں نے تمام خطرہ مول لیا، پھر واپس پاکستان آنے کا ہی دلیرانہ فیصلہ کیا۔ بڑا دلیرانہ فیصلہ تھا ان کا ہی کہ واپس آئیں، اور ان کے صبر اور جرت کی بہترین مثال اور کیا ہوگی کہ کارساز دھماکے کے بعد وہ اگر چاہتی تو چلیں اس کے بعد واپس چلی جاتی، لیکن انہوں نے بلند حوصلے کے ساتھ اپنے مقصد کی جانب آگے بڑھنے کو بہتر سمجھا، پریکٹیکلی بتایا کہ یہ ہوتا ہے لیڈر۔ اور بی بی شہید کا
لیاقت باغ کا جو جلسہ تھا وہ آخری جلسہ ثابت ہوا. وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے کارکن، اپنی عوام کے ساتھ خطاب کرنے کو بے قرار تھیں. ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ لیاقت باغ کا جو جلسہ ہے وہ ان کا آخری جلسہ ثابت ہوگا، کیونکہ دہشت گرد شہید کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے اور اپنے اس منصوبے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے. بے نظیر صاحبہ کے آخری جلسے کا کلپ ہوگا، ٹیم ذرا چلائیے گا، سنیے گا ناظرین. جی ناظرین، بالآخر 27 دسمبر کو دہائیوں سے پیچھا کرتی قاتل سوچ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو راول پنڈی کی سڑکوں پر بے دردی سے، سنگ دلی سے نشانہ بنایا. قوم سے عظیم رہنما چھین لیا. بھٹو کی بیٹی اس دنیا کو الوداع کہہ گئی. لوگوں کے ہجوم میں کالی بھیڑوں نے محترمہ پر پہلے فائرنگ کی، بعد میں خود کچھ دھماکہ کیا، اور یوں بی بی اس دہشت گردی کا نشانہ بن کر شہید ہو گئی اور لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی، جس کا ثبوت یہ تھا کہ پیپلز پارٹی بے نظیر کی شہادت کے بعد 2008 کے عام انتخابات میں سب سے بڑی جماعت ابھری اور عوام نے بے نظیر سے اپنی محبت کا جو ثبوت ہے وہ یقینی طور پہ ان کی جماعت کو ووٹ ڈال کر کیا اور ان کے قاتلوں کو یہ پریکٹیکلی ایک پیغام دیا کہ وہ ان کے دلوں سے بی بی شہید کی محبت کبھی بھی کم نہیں کر سکتے. اور ناظرین، مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی شہادت کو آج 14 برس بیت گئے، 14 برس، مگر ان کے قاتلوں کا سراغ آج بھی نہیں مل سکا. اور بے نظیر بھٹو پر 27 دسمبر 2007 میں جو حملہ ہوا اور وہ اپنے 23 جانثاروں کے ہمراہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئیں، خیال یہ تھا کہ 2 بار منتخب ہونے والی مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے قتل کے پیچھے جو چھپے کردار ہیں وہ بے نقاب ہو کر انجام تک جلد پہنچیں گے، مگر ایسا ہوا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. بے نظیر قتل کیس کی تحقیقات آپ کو یاد ہوگا پہلے پنجاب پولیس اور پھر FIA کے سپرد ہوئیں، اور بے نظیر شہید پر حملہ بین الاقوامی طور پر دہشت گردی قرار دیا گیا. اور اس کیس کی تحقیقات میں عالمی تنظیم القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کا نام بھی سامنے آیا، لیکن انہیں چالان میں نامزد نہیں کیا گیا. تحریک طالبان کے سربراہ بیت اللہ محسود اس کیس میں اشتہاری قرار پائے اور اسی دوران ڈرون حملے میں مارے بھی گئے. اب اسی کیس میں کالعدم تحریک طالبان اور دہشت گردی کی اس کارروائی سے مبینہ طور پر جڑے ملزمان اعتزاز شاہ، شیر زمان، حسنین گل اور محمد رفاقت اور رشید احمد بھی 9 سال تک گرفتار رہے، 9 سال تک. اس کے علاوہ 2 پولیس افسران سعود عزیز اور خرم شہزاد کو جائے وقوع دھونے کے الزام میں کیس میں نامزد بھی کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اور بے نظیر بھٹو قتل کیس سے جڑی جو سب کہانیاں اپنی جگہ، مگر آج تک پاکستانی عوام یہ جاننے سے قاصر ہے کہ بے نظیر کا اصل قاتل تھا کون. ناظرین، بے نظیر شہید کے لیے جیل کاٹی اور ان کے مخالفین نے انہیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا، لیکن کہہ لیں کہ وہ بلند حوصلے والی تھیں. انہوں نے انتقام کا نہیں بلکہ صبر کا راستہ چنا. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب بے نظیر بھٹو کے صبر کی گواہی دے رہے ہیں، ذرا سنیے گا کیسے کیا کہہ رہے ہیں وہ. جی سنا آپ نے. بے نظیر بھٹو شہید جب نواز شریف کے بنائے گئے کیسز میں پیشیاں بھگتتی تھیں تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جایا کرتی تھیں، اور ایک ماں کے لیے کتنی اذیت کا وقت ہوگا وہ محترمہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا. نون لیگ دور حکومت میں بے نظیر بھٹو شہید کو کیسز میں الجھایا گیا، باقاعدہ الجھایا گیا، لیکن بے نظیر بھٹو شہید کے صبر کو سلام ہے کہ انہوں نے اس دشمنی کو ہنس کر برداشت کیا. باحوصلہ رہنا ایک ایسی صلاحیت ہے جو بہادری اور جرأت کی صلاحیتوں میں ممتاز مقام رکھتی ہے. یعنی کسی صدمے کے بعد دوبارہ باحوصلہ ہو جائے، اور یہ صلاحیت ہی بی بی شہید کا خاصہ تھی. قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد بی بی شہید کو نظر بندی، جلا وطنی، اس طرح کی سخت تکالیف برداشت کرنا پڑی، اور شہید محترمہ نے اپنی 28ویں سالگرہ سکھر جیل میں گزاری. یہ وہ زندگی نہیں تھی جس کی وہ توقع کر رہی تھیں. انہوں نے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی گرفتاری اور پھانسی کا صدمہ بھی برداشت کیا. پھر بھی وہ بڑی پرعزم ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی کی انہوں نے قیادت کی، مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا بڑے حوصلے کے ساتھ. عظیم باپ کی عظیم بیٹی نے اپنے دکھوں کو ایک طرف رکھ کر عوام کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور ہمیشہ ثابت قدم رہی. اور قید کے دوران بجائے اس کے کہ وہ قید تنہائی پر اداس ہوتی، انہوں نے بڑی بہادری سے جیل کی سختیاں برداشت کی. جیل کی سلاخوں کے پیچھے سخت قید میں یہ حالت تھی کہ انہیں مناسب طبی سہولیات بھی میسر نہیں تھیں، جس کی وجہ سے ایک کان کی قوت سماعت ان کی متاثر ہوئی. اس کے بعد کراچی کی جیل میں گزارا گیا جو 1 مہینہ تھا، وہ بھی اتنا ہی سخت بتایا جاتا ہے.
अच्छा, बीबी शहीद अपनी जिदोजहद में भी ना बेनज़ीर थी। सही था उनका नाम, बेनज़ीर। और ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक हर जालिम, हर जाबिर के सामने डटी रही वो। इतनी मजबूत खातून, एक औरत इतनी उनकी रगों में मौजूद जो भुट्टो का खून था ना, उसने उन्हें अपने रास्ते से, अपने मकसद से हटने नहीं दिया। अच्छा, बेनज़ीर शहीद का ये भी मानना था कि जो सियासी कुव्वतों ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया और वो जमहूरियत को बचाने के लिए वतन वापस जाना चाहती हैं, और वो किन जज्बात का इजहार करती रहीं, ये ज़रा क्लिप देखिएगा। सुना आपने, वो ये कह रही थी कि जी उनके जो सियासी मुखालिफिन हैं उन्होंने जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुंचाया, और ख़ुसूसी तौर पे 1988 के बाद जमहूरियत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। अच्छा, मोहतरमा के नज़दीक नवाज शरीफ ने फ़ाशिस्ट का किरदार अदा किया, लेकिन इसके बावजूद बीबी शहीद ने इस उम्मीद का इजहार किया, ये उम्मीद ज़ाहिर की कि उनके जो सियासी मुखालिफिन हैं उन्होंने अपनी गलतियों से सबक सीखा होगा और वो जमहूरियत को अहमियत देंगे। यानी बीबी शहीद अपने सियासी मुखालिफिन की इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनने के बावजूद जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए उनके साथ काम करने को तैयार थी, और उन्होंने अपने सियासी हरीफों के साथ मिलकर काम करना चाहा। अच्छे तरीके से जानती थी कि कुछ कुव्वतें सियासी जमातों के आपस के झगड़ों की बुनियाद पर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मोहतरमा ने सियासी हरीफों के साथ एक मेज़ पर, टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात किए, ताकि क्या मजबूत हो, जमहूरियत मजबूत हो और अपनी पटरी पर जमहूरियत चलती रहे। इसीलिए वो ऐवान में तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं उनको बाकायदा एक मैसेज देती नजर आई कि मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ पार्लिमानी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना चाहिए। जी सुना आपने, बेनज़ीर शहीद चाहती थी कि मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम ही रहे, और बेनज़ीर शहीद की पहली हुकूमत को 7 अगस्त 1990 को सदर इसहाक खान ने बदउनवानी और करप्शन की वजह से बरतरफ किया था, जिसके बाद 1993 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बन गई। लेकिन 1996 में पीपल्स पार्टी के ही सदर फारूक अहमद खान लगारी ने बेअमनी और बदउनवानी, करप्शन के इल्ज़ामात पर बेनज़ीर की हुकूमत को फिर से बरतरफ कर दिया। कहने का मकसद इतना कि बीबी शहीद ने अपनी गलतियों को ना मानने के बजाय ना सिर्फ उन्हें तस्लीम किया, बल्कि उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने का अज़म किया। और यही वजह थी कि बेनज़ीर ने शफाफ इंतखाबात का जो रास्ता राह है उसको हमवार करने के लिए भी अपनी इन कोशिशों को हमेशा जारी रखा। अगला क्लिप चलाइएगा टीम। अच्छा, सुना आपने नाज़रीन, मोहतरमा बेनज़ीर की सियासत का मुतालिया करने के बाद ये अंदाज़ा लगाना मेरे ख्याल से ज़रा भी मुश्किल नहीं है कि वो जमहूरियत की सबसे बड़ी डिफेंडर थी। अच्छा, बिलावल ज़रदारी भी आज गड़ी खुदाबख्श जलसे से खिताब करके के नक्शे कदम पर चलने की बात कर रहे थे। बिलावल का क्लिप होगा टीम, ज़रा वो भी चलाइएगा। जी सुना आपने बिलावल आवाम को बेनज़ीर भुट्टो का जो नज़रिया है वो समझा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को कह लें कि बीबी शहीद के नज़रियात से इतना शदीद इख्तिलाफ था कि उन्होंने दलील से बात करने की बजाय बंदूक से बात की। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमारे जो सियासी बेनज़ीर भुट्टो शहीद की ज़िंदगी और सियासत से कुछ सीखें, सबक सीखें। सियासी मुखालिफत में जमहूरियत को ख़तरे में न डालें, मुल्क का सोचें, अवाम का सोचें, पाकिस्तान का सोचें। सड़कों की सियासत की बजाय पार्लिमानी सियासत को फ़रोग़ दें, और यही पीपल्स पार्टी की आज की सियासत है। और यही बीबी शहीद का नज़रिया भी था, क्योंकि वो जानती थी कि गैर पार्लिमानी सियासत से जमहूरियत का दीन जलेगा, ना मुल्क का निज़ाम चलेगा। इसलिए अब भी यही रवैया इख्तियार करना होगा, वरना ऐसे नहीं चलेगा।